جو شخص بھی 14 ذی الحج بدھ کے دن یہ عمل کر لیتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے ہی مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ہے 14 ذی الحج بدھ کے دن کا۔ اس دن کا یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اکثیر کا درجہ رکھنے والے عمل کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتا ہے، یعنی یوں عمل کیا یوں ہی بندے کی بات بن گئی، اس کو ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے عمل کی ترتیب کو غور سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ آج 14 ذی الحج بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے شام مغرب سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق رب ہے، خالق رب ہے، مالک بھی رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی ذات ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج 14 ذی الحج بدھ کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں۔ ناظرین، اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست پریشانیوں مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 14 ذی الحج بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اس لیے خدارا جب بھی رب سے مانگے جھولی پھیلا کر مانگے، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کریں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ماہ
ज़िलहज्जा को लापरवाही में गुजार रहे हैं। ये दिन बड़ी कबूलियत के हैं, ये रातें बड़ी कबूलियत की हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम दुआ कर कर के थक चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं। नाजरीन, वो ज़िलहज्जा के महीने को क्यों लापरवाही में गुजार रहे हैं, तो फिर क्यों हम रब से नहीं मांग रहे। एक वो वक्त है कि जब इंसान पर मुश्किल वक्त या आजमाइश आती है, वो रातों को जागता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लेकिन जब रब की ज़ात खुद देने को तैयार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अल्लाह आपकी झोलियां भरने को तैयार है, तो फिर क्यों नहीं मांग रहे, क्यों हम रब के सामने हाथ नहीं फैला रहे। 14 ज़िलहज बुध के दिन आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी वो हाजत जो आपको इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 14 ज़िलहज बुध के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नाजरीन, ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला डायरेक्ट अल्लाह को राजी कर लेता है, और आज तक जिस इंसान ने रब्बे करीम को राजी कर लिया, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है कि आज अगर कोई कर्जदार है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए 14 ज़िलहज बुध के दिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा शुरू करते ही गैबी मदद मिलना शुरू हो जाती है, और आपको समझ भी नहीं आती कि करोड़ों का कर्ज कब कहां से कैसे उतरना शुरू हो जाता है। आज अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए ये वजीफा ज़रूर पढ़े। अगर कोई किराए के मकान पर रहता है, मेरी जो बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, घर के अखराजात फिर भी पूरे होने का नाम नहीं लेते, मकान का किराया नहीं दिया जाता, मालिक मकान दरवाजे पर आकर आपको जलीलो रुस्वा करता है, आपको गालियां बकता है, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हर तरफ आपकी बेइज्जती हो जाती है। तो नाजरीन, ऐसे हालात में रब के सामने आखिरी मौका है। इन दिनों में अल्लाह से जिद में पड़ जाएं कि मौला किसी और से मांगूं तो तू नाराज होता है, किसी और के दर पर जाऊं तो तू नाराज होता है, तेरे दर पर बैठा हूं या तेरे दर पर बैठी हूं, मुझे अपना जाती मकान चाहिए, मैं लेकर ही उठूंगा। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुझसे जिद करता है, मैं 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ, मैं अपने बंदे की हर हाजत को जरूर पूरा करता हूँ। आज बेघर हैं, किराए के मकान से जान छूट जाएगी अगर आपके घर में नहुसते हैं। आपके करीब रहने वाले हासिदीन, आपके करीब रहने वाले लोग जो आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकते, आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। कारोबार में रुकावटों से निजात के लिए ये वजीफा पढ़ लो। बंद कारोबार, ठप कारोबार भी चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। जिस दुकान पर ग्राहक देखना तक पसंद नहीं करते, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। सिर्फ 14 ज़िलहज बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब रिस्क, दौलत, शोहरत जो कुछ मांगते चले जाओगे, अल्लाह ताला आपके नसीब में लिखता चला जाएगा। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ZoHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य
کے خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 14 ذی الحج بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 14 ذی الحج بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو، آج 14 ذی الحج بدھ کا دن ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عصر مغرب عشاء حتیٰ کہ رات کے 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ جتنا بھی پڑھیں اچھا پڑھیں اور ستھرا پڑھیں۔ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس زوہر WF چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے
آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 14 ذی الحج بدھ کے دن جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اس کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آج رب کریم سے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 14 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے، اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 14 ذی الحج بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یا کریمو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا کریمو یا اللہ کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیں قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیں
مسلسلیں بیڑے پار ہو گئے ہیں، لیکن ناظرین ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یا کریمو یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت مبارکہ آپ کو آپ کی سکرین پر شروع سے نظر آ رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ماہ ذی الحج میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ ناظرین، آج 14 ذی الحج بدھ کے دن کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلے، جو لوگ منتیں کرتے ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ جب اللہ کریم موقع دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے۔ جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے ضد میں پڑ جانا کہ اللہ کریم یہ حاجت پوری کروا کر ہی چھوڑوں گا، میں اپنے اس مقصد میں کامیابی لے کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر دیکھیے کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ آج 14 ذی الحج بدھ کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھ لو، آخری موقع ہے۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔